ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے۔ وانہار من لبن لم يتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے۔ وانہار من عسل مصفی، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو انتہائی لطیف ہے، نہ سڑتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، جبکہ دنیا کے دودھ کا حال اس کے برخلاف ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ اس جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص لذت ہی لذت ہے۔ وہ دنیا کی شرابوں کی طرح خراب ذائقے والی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں میل کچیل ہے، نہ خراب چیزوں کی آمیزش ہے، وہ نہ سڑ کر بنی ہے، نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہوتی ہے، نہ سر چکراتا ہے، نہ خمار آتا ہے اور نہ ہی درد سر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں، جبکہ جنت کی شراب ان سب عیوب سے پاک، انتہائی لذیذ، فرحت بخش اور خوشگوار ہے۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ شہد صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے۔ پانچواں وصف یہ ہے کہ اس جنت میں پرہیزگاروں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب عز و جل کی طرف سے مغفرت ہے کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ جنتی جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، وہاں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسے سکھ چین والا شخص اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا جو پیٹ میں جاتے ہی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں انتہائی فرق ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔ تفسیر صراط الجنانی سے پہلی آیات میں کافر کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے منافق کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خطبہ وغیرہ میں حقیقت میں انتہائی بے توجہی کے ساتھ لیکن ظاہر میں بڑے غور سے آپ کے ارشادات سنتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مخلص مسلمان سمجھیں، یہاں تک کہ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علمی مقام رکھنے والے صحابہ اکرام جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ ہم آپ کی باتیں سمجھ نہیں سکے۔ ان منافقوں کا طرز عمل بیان کرنے کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی پیروی کرنا ترک کر دی تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے دلوں کو مردہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر ان سے نفع نہ اٹھایا،
اپنی باطل خواہشوں کے تابع ہو گئے اور نفاق کو اختیار کیا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ سن کر نفع نہیں اٹھاتا بلکہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور اس آیت میں مومن کا حال بیان فرما رہا ہے جس نے سن کر نفع اٹھایا اور ہدایت پائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ ایمان والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت، علم اور سینے کی کشادگی میں مزید اضافہ فرما دیا اور انہیں پرہیزگاری عطا فرمائی۔ پرہیزگاری عطا فرمانے سے مراد پرہیزگاری کی توفیق دینا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا صلہ مزید نیکی کی توفیق اور ہدایت کا صلہ مزید ہدایت ملنا بھی ہوتا ہے۔ یوں ہی علم سیکھنے کا صلہ مزید علم کی توفیق ملنا بھی ہے، اور علم سیکھنے پر اللہ تعالیٰ مزید علم عطا فرماتا ہے اور دیگر علوم کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔